بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 13ویں پارے کی سورہ رعد کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام سورہ رعد ہے اور رعد کے معنی ہیں گرجنا۔ رعد ایک فرشتے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں رعد کے تسبیح پڑھنے کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ہے رعد۔ یہ سورت پاک مدنیہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ اس صورت میں 43 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں اور 3506 حرف ہے۔ 3506۔ اگر کوئی شخص یہ 6 رکوع سن لے تو ہر سننے والے کو ضابطے اور قانون کے مطابق 3506 نیکیاں ملے گی۔ ضابطہ و قاعدہ یہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی نیکیاں دے سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے تو 35,060 نیکیاں ملے گی۔ 35,060 نیکیاں
یہ ضابطے کے مطابق ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو اخلاص کی وجہ سے اس سے زیادہ بھی نیکیاں دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آدمی اس کے معنی کو سمجھے گا تو نیکیوں کا ثواب الگ سے ملے گا، اور جب وہ اس پر عمل کرے گا تو عمل کرنے کا ثواب اور بڑھے گا۔ اللہ سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، نبوت، اس پر واقع ہونے والے اعتراضات، شبہات، ان کے جوابات اور دلائل دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم را، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم، پڑھنے پر ثواب ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ کتابیں تو دنیا میں بہت سی ہیں، مگر حقیقت میں کتاب کہلانے کے لائق ایک ہی کتاب ہے، اور وہ کون سی ہے؟ کتاب الہی قرآن مجید۔ جب کوئی چیز مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس میں جو اس کا فرد کامل ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ یعنی جب کتاب بولی جائے اور آگے پیچھے کچھ نہ بتایا جائے کون سی کتاب، تو اس سے مراد جو سب سے کامل مکمل کتاب ہوگی وہی مراد ہوگی۔ جب عبد بولا جائے، عبد کے معنی بندہ، تو بندے تو اللہ کے سبھی ہیں، لیکن جب کہیں قرآن میں لفظ عبد الگ سے آتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں، عبداللہ، تو اس سے مراد اللہ کے بندوں میں جو سب سے کامل اور مکمل بندے ہیں اللہ کے، وہ مراد ہوتے ہیں۔ اور سب سے کامل و مکمل بندہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں لما قام عبد اللہ، جب کھڑا ہوا عبداللہ، اللہ کے بندے جب کھڑے ہوئے، اس سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ عبداللہ تو ہر آدمی ہے، ہر آدمی اللہ کا بندہ۔ ایسے جب مسجدیں بولی جائیں، جب مطلق مسجد بولی جائے، سب سے کامل مکمل مسجد مسجد حرام ہے۔ کتاب بولی جائے، سب سے مکمل کتاب قرآن ہے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی سب سے عظیم الشان کتاب کی یہ آیتیں ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، یہ آیتیں تو ہیں مگر سب سے بڑی کتاب کی، سب سے عظیم الشان کتاب کی ہے، تاکہ ذہن بنا کے سنیں۔ جب یہ بڑی کتاب کی آیتیں ہیں تو ان کو بہت غور سے سننا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اس کے معنی کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، اور جو کچھ اتارا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ بالکل سچ ہے۔ اللہ کے نبی پر کیا چیز اتاری گئی؟ قرآن اتارا گیا۔ پھر کہاں اور جو کچھ قرآن کا ذکر آ چکا، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، کتاب سے مراد قرآن، قرآن کا ذکر آ گیا۔ پھر کہاں اور جو کچھ اتارا گیا آپ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر صرف قرآن نہیں اترا، آپ پر اور چیزیں بھی
اتری ہیں، بہت سارے حکم ایسے ہیں جو قرآن میں ہیں اور بہت سارے حکم ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، مگر وہ بھی اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں بتائے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے اترے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ قرآن جو اترا اس کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں اور نماز میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکم نبی پر اترے ان کی تلاوت نہیں ہوتی۔ نماز میں تلاوت صرف قرآن کی ہوتی، وہی وہ بھی ہے جو قرآن ہے، وہی وہ بھی ہے جو اللہ کے نبی پر اترے ہیں مگر قرآن نہیں، وہی دونوں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی، ان کی تلاوت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں وحی متلو۔ متلو تلاوت کی جانے والی وحی، وحی غیر متلو ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو قرآن کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے؟ فرق کیوں ہے جب وحی دونوں ہیں؟ قرآن بھی وحی اور جو اللہ کے نبی پر حکم اترے وہ بھی وحی، پھر تلاوت قرآن ہی کی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں۔ الفاظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ کے۔ یہ کون صاحب ہیں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پیچھے کیا تم ہی بیٹھے ہو چھپ کے؟ ادھر بیٹھو، کیا آدمی ہے؟ تو الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے، اس کی تلاوت ہوتی۔ باقی جو احادیث نبویہ ہیں وہ بھی معنی تو اللہ کے ہیں مگر الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسے حدیث کہتے ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا دونوں کو، یہ نہ سمجھنا کہ نبی نے اپنی طرف سے کہا ہے، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اس کے علاوہ الحق برحق ہے، قرآن بھی برحق ہے، حدیث بھی برحق۔ کوئی یہ نہ کہے یہ تو نبی کا کلام ہے، لیکن نبی نے جو کچھ کہا وہ اپنی مرضی سے نہیں کہا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اس لیے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی وحی ربانی ہے، وہ بھی برحق ہے۔ اللہ کہتا جب قرآن بھی اللہ کا اتارا ہوا، حدیث بھی اللہ کی اتاری ہوئی، اور دونوں چیزیں سچی ہیں، اور ساری دنیا بنائی ہوئی اللہ کی، انسان و جن بنائے ہوئے اللہ کے، تو سب کو اللہ کا کلام ماننا نہیں چاہیے؟ سب کو ماننا چاہیے، سب کو ماننا چاہیے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ اگر وہ غور و فکر کریں تو ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ قرآن برحق ہے، قرآن میں اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی، مگر سب سے اہم بات قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کو ایک سمجھو، عبادت کے لائق صرف اللہ، توحید اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ یہ ایک دعویٰ ہے، 33 کروڑ دیوی و دیوتا
365 خدا لوگوں نے بنائے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ دلیل خدا بیان کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو اونچا بنایا۔ آسمان بنائے اور ایک نہیں 7، اور ان کو بہت اونچا بنایا۔ یہ دنیا کی چھت ہیں اور بہت اونچی چھت ہیں، اس سے اونچی کوئی چھت نہیں ہے۔ اتنی بڑی، اتنی لمبی، اتنی اونچی چھت، اور لطف کی بات یہ ہے بغیر عمد، بغیر ستون کے، بغیر سپورٹر کے، بغیر پلر کے۔ ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو، آسمان نظر آتا ہے، اور اتنی لمبی چھت، اتنی اونچی چھت، مگر بغیر کسی پلر کے قائم ہے کوئی دنیا کی چھت جس میں کوئی سپورٹر نہ ہو، اور اتنی بڑی، اتنی مضبوط، ہزاروں سال سے قائم، بغیر عمد ترونہا۔ اتنی بڑی چھت کو کون روکے ہوئے؟ اللہ ہی نے بنایا، اللہ ہی روکے ہوئے۔ یہ کام خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو خدا سے بڑا بھی کوئی نہیں، اور خدا کے علاوہ کوئی جھکنے کے لائق بھی نہیں، عبادت کے لائق بھی نہیں۔ قرآن کہتا بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے تم اسے دیکھتے ہو۔ اس کے 2 مطلب، اس کے ایک مطلب بغیر ستون کے اللہ نے چھت بنائی، تم دیکھتے ہو، بغیر ستون کے تم دیکھتے ہو، یعنی کوئی ستون اور کوئی پلر ہے ہی نہیں۔ دوسرا مطلب، تم جس چھت کو بغیر ستون کے دیکھتے ہو، تمہیں ستون نظر نہیں آتا، مگر اس کے ستون بھی ہیں۔ دوسرا مطلب، جس نے یہ چھت بنائی اس نے اس کے ستون بھی بنائے، پلر بھی، مگر تم ان کو نہیں دیکھ پاتے، تم بغیر ستون کے دیکھتے ہو۔ دونوں مطلب ہے، تم دیکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اور فلسفی لوگ کیا کہتے ہیں، فلاسفہ، سائنسداں کیا کہتے ہیں، یہ آسمان نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ نیلا نیلا جو کلر نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہ یہ اندھیرے اور اجالے سے کلر پیدا ہو گیا۔ نیچے اجالا ہے ستاروں کا، اوپر اندھیرا ہے، جب دونوں مکس ہو گئے تو اس سے ایک نیلا کلر پیدا ہو گیا۔ یہ آسمان نہیں ہے، مگر ان کی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اندھیرے اجالے کا کلر بھی ہو اور یہی کلر آسمان کا بھی ہو، کیا گارنٹی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ کیسے جلوہ فرما ہوا؟ عرش کہتے ہیں تخت کو، عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ انسان اگر ہو تو کہے تخت پر جلوہ فرما ہو، تخت پر بیٹھ گیا، مگر اللہ جسم سے پاک، کوئی جسم نہیں۔ اس لیے اللہ عرش پر جلوہ فرما تو ہے، مگر کیسے ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، جیسی اس کی شان، جیسی اس کی شان۔ اس لیے اس کے معنی تو ہمیں معلوم ہے، عرش کے معنی تخت، استوا کے معنی جلوہ فرما ہونا، رونما ہونا، مگر اس کی کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔
اور اس کے معلوم کرنے کے چکر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بول ہی نہیں رہے ہاں؟ اس کے معلوم کرنے کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی جتنی چیزیں ہیں الایمان بہ واجب، ایمان لانا ان پر ضروری ہے۔ معنیٰ معلوم، اس کے معنی تو معلوم ہے، کیفیتہ مجہول، اس کا طریقہ پتہ نہیں، والسؤال عنہ البدع، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا بدعت ہے، یعنی پوچھ گچھ بھی نہ کرو، عقل بھی نہ دوڑاؤ۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ کام میں لگانے کا مطلب جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا سورج اور چاند کو، اسی میں لگے ہوئے، یہ مسخر کرنے کا مطلب۔ کتنے دن سے لگے ہوئے ہیں؟ کتنے دن سے لگے ہوئے ہیں؟ ہزاروں سال سے، اور آج تک اس کی رفتار میں فرق نہیں آیا۔ اس کی رفتار کم نہیں ہوئی، اور نہ کبھی اس کی مرمت کی ضرورت پیش آئی، نہ کبھی گریسنگ کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں کتنا بڑا فرق، دنیا سے کئی گنا بڑا سورج اور چاند، دونوں کو اللہ نے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، نکلنا ہے اور ڈوب جانا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، اللہ فرماتا ہے سخر الشمس والقمر، اللہ نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا رہتا ہے مقررہ وقت میں۔ سورج کا روٹ الگ اور چاند کا روٹ الگ، وقت بھی الگ الگ ہے۔ چاند اپنا دورہ پورا کرتا ہے 1 مہینے میں، اور سورج اپنا دورہ پورا کرتا ہے 1 سال میں، 1 سال میں، اور چاند کا دورہ ہر مہینے مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک چلتے رہتے ہیں اپنے مقررہ وقت میں، یہ مطلب ہے یہ دونوں میں سے ہر ایک چلتے رہتے ہیں، ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے، ایک مقررہ وقت تک۔ وہ وقت کیا ہے؟ اللہ نے جو مقرر کیا ہے دنیا کے بقا کا وقت، جب تک دنیا باقی ہے سورج بھی چلتا رہے گا اور چاند بھی چلتے رہے گا۔ یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خود بخود نہیں ہو جاتا ہے، سورج اور چاند کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، سردی اور گرمی کا پڑنا، بیماریوں کا آنا، وباؤں کا آنا، کسی کو عروج ملنا، کسی کو زوال ملنا، کہیں عدل و انصاف ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں ظالم کو سزا دے رہا ہے۔ ہر کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تدبیر تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، بھئی کھانے کمانے کی کرتے نہیں کرتے، مگر جیسے ہم ہیں ویسی ہماری تدبیریں ہیں۔ اپنی تدبیر میں ہم محتاج ہیں، کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے۔ اگر کھانا ہی کھانا ہے ہمیں، تو جو روٹی آپ پکا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پہلے آٹا لانا پڑے گا، ہے نا؟
آپ محتاج ہیں آٹا خریدیں پہلے آپ، تب کہیں آپ روٹی بنائیں، پھر آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی، اس کے محتاج ہیں، پھر آپ کو طریقہ آتا ہو پکانے کا، اس کے محتاج ہیں۔ اگر آپ کو خریدنا ہے عمر روٹی والوں کے یہاں سے تو آپ کو جانا پڑے گا، پیسے لے کے جائیے۔ اگر آدمی کو خود ہی اگر یہ کام کرنا ہوتا کہ خالی اس کو روٹی کھانا ایک ٹائم، تو کیا ہوتا؟ خود سے آدمی یہ کام کر نہیں سکتا تھا۔ کیسے؟ روٹی کیسے تیار ہوتی؟ گیہوں سے پہلے گیہوں بوتے، پہلے گیہوں بونا پڑتے، اور بونے کے بعد فوراً تیار بھی نہیں ہوتے، پھر کاٹتے، پھر ان کو پیستے، پھر ان کے بعد پھر پانی سے آٹا گوندتے، پھر کہیں پکاتے۔ اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے تھا؟ 5 منٹ نا؟ اب بتائیے، پورا 1 سال گزر گئے۔ کھانا سے تو صرف روٹی کی بات ہوئی، مکان بنانا ہے، کپڑے بنانا ہے، دودھ لانا ہے، اللہ نے نظام بنا دیا، لوگوں کے دلوں کے اندر بات ڈال دی۔ آپ کوئی کام کرنے کے لیے چلتے ہیں، آپ کو ساری چیزیں اللہ کی طرف سے مہیا ہیں، مزدور تیار ہے، پیسے دیجئے، اس سے مزدوری کرا لیجئے۔ دوا چاہیے، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے نہیں کہا تھا آپ ڈاکٹری کیجئے گا، اور آپ نے نہیں کہا تھا مزدوری کیجئے گا۔ وہ حکومت بھی اگر طے کرتی تو یہ نظام نہیں بن سکتا تھا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ یدبر الامر، ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کون سی آیتیں؟ قرآن کی آیتیں۔ آیت کے معنی نشانی کے بھی ہیں، چاند بھی نشانی ہے، سورج بھی نشانی ہے، آسمان بھی نشانی ہے۔ اپنی آیتوں کو اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ کائے پہ یقین کر لو؟ کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ کیوں؟ جس مالک نے دنیا بنائی اور اتنا بڑا انتظام بنایا، اس انتظام پورا بنانے کے بعد کچھ اللہ کے ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے کیا ہیں؟ باغی، حکومت کے باغی، اور ماننے والے کیا ہیں؟ وفادار۔ کوئی حکومت باغیوں کو ہمیشہ باقی بولو نہیں رکھتی، سزا دیتی نہیں دیتی؟ حکومت باغیوں کو سزا نہیں دیتی۔ کیا ہے باغی کی سزا؟ پھانسی۔ کوئی حکومت باغیوں کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھتی، موقع دیتی ہے مگر آخر میں پھانسی۔ کوئی حکومت وفاداروں کو انعام دیے بغیر نہیں رہتی۔ اس دنیا میں وفادار اور باغی دونوں رہ رہے ہیں، دونوں فائدہ اللہ کی نعمتوں سے اٹھا رہے ہیں، نہ اس کو سزا مل رہی ہے نہ اس کو جزا مل رہی ہے۔ اس لیے کوئی ایسا دن ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں باغیوں کو سزا دی جائے اور فرما برداروں کو انعام دیا جائے۔ اسی کا نام آخرت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملنے پر یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، دوسری دلیل قدرت کی۔ اور یہ بھی سمجھ لو، جو خدا یہ سارا نظام بنا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں پیدا بھی کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو بچھا دیا۔ زمین کیسی ہے؟ گول ہے چپٹی؟ تو گول کہاں ہے؟ تو بچھی ہوئی ہے۔
کوئی چیز اگر گول بھی ہے، جب کوئی چیز بہت بڑی ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کیسی نظر آئے گی؟ بچھی ہوئی چپٹی ہی نظر آئے گی۔ چھوٹی سی گیند ہو تو دیکھ لے ادھر ہے ادھر گول ہے، دنیا تو بہت بڑی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا گول ہے یا چپٹی ہے، قرآن نے صرف اتنا بتایا مد الارض، اس نے زمین کو بچھا دیا، پھیلا دیا۔ گول ہوتے ہوئے بھی دنیا بچھ سکتی ہے، اور نہ بھی گول ہو جب بھی پھیلا دیا اللہ نے۔ زمین کو کاہے پہ پھیلایا؟ پانی پر۔ اور پانی پہ جب کشتی چلتی ہے تو ہلتی بالکل نہیں ہے نا، بالکل جام، ہچکولے کھاتی ہے۔ اور زمین پانی پر، پانی میں لہریں مگر زمین ہلتی نہیں۔ اگر ہلے تو کشتی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، قے آنے لگتی ہے، لوگوں کو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کشتی کا سفر پہلے حاجی لوگوں کو کرنا پڑتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا بہت ذائقہ مل جاتا تھا کشتی کے سفر کا، ہے؟ اب بتائیے، اسی دنیا پہ رہنا ہے، جینا ہے، بسنا ہے، زمین ہل رہی ہے، جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا پانی پر، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں اللہ نے پہاڑ قائم کر دیے تاکہ بیلنس باقی رہے، اعتدال باقی رہے، زمین ہلے نہیں۔ پہاڑوں کا کام صرف زمین کو روکنا نہیں ہے، یہ بھی ایک کام ہے، ہلنے نہیں دیتے۔ پہاڑوں کا دوسرا کام، اللہ نے پہاڑوں پر سمندر، پانی کا سمندر برف بنا کے رکھ دیا۔ سمندر ہے پانی کا، برف بنا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا خدا نے۔ کوئی حوض نہیں جس میں پانی بھرا جائے، ایسا پانی کا سمندر اللہ نے رکھا، اتنا سخت ہے کہ اس میں گردہ نہیں جائے گی، غبار نہیں جائے گا، کوئی پرندہ درندہ کوئی چیز اس کے اندر گھس نہیں سکتی، اس کو زہریلا نہیں بنا سکتی، ہے پہاڑوں پہ۔ اور پھر وہ بہہ رہا ہے، بہتے بہتے کہیں دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کہیں اندر اندر زمین میں رستا رہتا ہے پانی۔ اور پائپ لائن اللہ نے بچھا دی پوری دنیا میں، جہاں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے وہ کھود کے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ اور عجیب معاملہ، سردیوں میں اگر کھود کے نکالتا ہے تو صاحب وہ گرم نکل رہا ہے، اور گرمیوں میں نکالنا ہے تو ٹھنڈا نکل رہا ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ یہ سب کوئی ہے ہستی جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے، اسی کا نام خدا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ مد الارض، جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے، وہ انہارا اور نہریں بہا دی۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین، اور ہر میوے کے اس میں رکھ دیے دو جوڑے۔ جتنے پھل ہیں دنیا میں اس کے دو جوڑے رکھ دیے، دو دو طرح۔ دو جوڑے کا مطلب ایک ہی درخت ہے، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، کیسے؟ کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں، کچھ میٹھے ہیں اور کچھ کھٹے ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کچھ بدمزہ ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ پیلے ہیں۔ ایک ہی درخت ہے مگر اس کے اندر اللہ نے پھل دو طرح کے رکھ دیے۔ دو طرح کے مطلب چھوٹے اور بڑے، کڑوے اور میٹھے، میٹھے اور کھٹے، کلر الگ الگ۔ دو طرح کے رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ان میں بعض کو نر بنا دیا اور بعض کو مادہ بنا دیا۔
قرآن کتنے پہلے کہہ رہا تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے، دنیا کے لوگ۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کی اور تحقیق کی، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کھجور میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور پپیتے میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں۔ ان کی تحقیق ابھی یہیں تک پہنچی، اور قرآن 1400 سال پہلے سے کہہ رہا ہے ہر چیز میں نر اور مادہ۔ یغشی اللیل النہار، اور اللہ رات کی تاریکی سے دن کو چھپا دیتا ہے، اور دن کے اجالے سے رات کو چھپا دیتا ہے۔ رات آ گئی، دن ختم، دن آ گیا ختم۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان تمام چیزوں میں اگر غور کرے آدمی تو نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ غور فکر کرنے والوں کے لیے۔ وہ غور فکر کر کے اللہ کا پتہ معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی ہے، یہ نہ بادشاہ کا کام ہے، نہ یہ دیوی دیوتاؤں کا کام ہے، یہ کسی کا کام نہیں، یہ اکیلے اللہ کا کام ہے۔ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، عبادت کے لائق بھی اس کی طرح کوئی بھی نہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، متجاورات جو ملے ہوئے ہیں، زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، یعنی زمین کے مختلف حصے ہیں، اور وہ زمین کے حصے بھی کیا ہے؟ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ٹکڑے ہیں آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، مگر تاثیر میں وہ ٹکڑے کیا ہیں؟ الگ الگ۔ نہیں سمجھ میں؟ زمین کے ٹکڑے ہیں، یہ کھیت ہے، اس کے بغل میں یہ کھیت ہے، یہ باغ ہے، اس کے بغل میں یہ باغ ہے، ملے ہوئے ہیں بظاہر، مگر تاثیر میں الگ الگ ہیں۔ کیسے؟ ایک جگہ کی زمین نرم ہے اور ملی ہوئی زمین سخت، کہیں کی مٹی کالی ہے اور کہیں کی مٹی سفید ہے، سرخ ہے، کہیں کی مٹی ایسی ہے جس میں پیداوار خوب ہوتی ہے، اور اسی کے بغل والا کھیت ایسا ہے جس میں بالکل پیداوار نہیں ہوتی۔ اس میں ملا ہوا باغ ہے، اس کا ہر پھل نہایت ذائقہ دار، اور ملا ہوا ہے اس کا ہر پھل نہایت بدمزہ۔ اور ہے کیا؟ زمینیں ملی ہوئی بھی ہیں اور تاثیر الگ الگ، پھر ان میں جو پھل پیدا ہوئے وہ بھی الگ الگ، ان کا رس اور ذائقہ بھی الگ الگ، حالانکہ سب کو پانی ایک دیا جا رہا ہے، ایک ہی پانی ہے، اور سورج کی شعاعیں سب پر ایک جیسی پڑ رہی ہیں، اور چاند کی چاندنی سب پر ایک جیسی پڑ رہی ہے، ہوائیں سب پر ایک ساتھ لگ رہی ہیں، مگر ان کے کلر بدل گئے، ان کے مزے بدل گئے، ان کے ذائقے بدل گئے۔ یہ کیسے ہوئے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اگر ایک چیز ہے تو ایک ہی چیز ایک ہی جیسی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں، زمین کے حصے ہیں، متجاورات آپس میں ملے ہوئے ہیں بظاہر، مگر تاثیر کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہیں۔ کیسے؟ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات ہیں، وَزَرْعٌ، اور طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت ہیں، وہ بھی دو طرح کے۔ بعض کھجور کا درخت جڑ سے چلا، جڑ ایک ہے، جڑ سے اوپر بڑھا اور آگے دو شاخیں ہو گئیں، ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، اور بعض ایسے جڑ سے چلا اور اوپر تک ایک ہی ہے، جس میں دو شاخیں ہو گئیں، اس کو کہتے ہیں سنوان، دو تنے والا۔ جس میں دو شاخیں نہیں، نیچے سے اوپر تک ایک، اسے کہتے ہیں غیر سنوان، ایک ہی تنے والا۔ زمین ایک ہے، کسی میں دو تنے ہو گئے، کسی میں ایک ہی تنا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔
هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کوئی لوہا خود سے تلوار بنا نہیں بنا، اور کوئی چیز خود سے چیز بن گئی ایسا بھی نہیں، بنانے والا ہے ہر چیز کا۔ چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کسی کا ہاتھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس کا ہاتھ ہے وہی خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسقا بماء واحد، سب کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، مگر پھلوں کا کلر الگ، مزے الگ، ذائقے الگ، یہ کیسے ہو گیا؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بعض کو بعض پر بڑھا دیتے ہیں پھلوں میں۔ پانی ایک، کئی پھل زیادہ ہو رہے ہیں کئی کم ہو رہے ہیں، کئی پیداوار زیادہ کسی کھیت میں کسی میں کم ہو رہی، سب کچھ ایک ہے، یہ فرق کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے ہے؟ گائے کے لیے نا، بکریوں کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون؟ جو غور کرتے ہیں، جو غور نہ کرے وہ اور جانور دونوں برابر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا دنیا کسی کو کتنا بھی عقل مند کہے، اگر وہ غور و فکر نہیں کرتا تو وہ آدمی بے عقل ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اللہ فرماتا ہے تم نے قدرت خدا کی دیکھی، دلائل سن لیے قدرت اللہ کے، یہ سب کام کس نے کیے؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ اللہ کر رہا ہے۔ جو خدا یہ سارے کام کر رہا ہے اسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا، تو یہ بات تعجب کی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کی بات پر آپ کو تعجب ہونا چاہیے۔ کیسے؟ وہ یہ تو مانتے ہیں اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان خدا نے بنایا اللہ نے، سورج اللہ نے چمکایا، ستارے اللہ نے چمکایا، سب مانتے ہیں، مگر جب ان سے کہا جاتا ہے دوبارہ اللہ پیدا کرے گا تو اس کو نہیں مانتے۔ جب پہلی مرتبہ بنانا مان لیا تو دوبارہ ماننا، پیدا کرنا آسان نہیں۔ اگر پھر آدمی کہے نہیں پہلی مرتبہ تو پیدا کر، دوبارہ نہیں پیدا کر پائے گا، تو اس آدمی کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے اور اس کی بات پر تعجب۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ تعجب ہو آپ کو تو واقعی ان کی بات تعجب کے لائق ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ایک ہی دلیل، دادا کے پاس بھی وہی تھی اور پوتے کے پاس بھی وہی، مرغے کی ایک ہی ٹانگ، کیا ہے وہ؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، مرنے کے بعد گل گئے، سڑ گئے، مٹی بن گئے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم از سرِ نو پھر سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیسے مانتے؟ آپ سوچئے ان کا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ آدمی بڑا ہوتا ہے یا آسمان؟ آدمی نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ عتیق کیا بتا رہے؟ کون بڑا ہوتا ہے؟ اچھا اتنی دیر میں بولے، جو خدا آسمان بنا لے تو یہ 2 فٹ کا آدمی دوبارہ نہیں بنا پائے، سوچو تو ذرا صحیح۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بربہم، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا۔ جو اللہ کا انکار کرے باغی ہے، اس باغی کو سزا ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟
وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے، اور ہاتھوں میں ان کے ہتھکڑیاں، اور پیروں میں ان کے بیڑیاں، اور ہمیشہ کے جیل خانے میں ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ وہ کون سا ہے کہ کیا نام ہے اس کا؟ جہنم۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اغلال کہتے ہیں طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ جہنمی لوگ ہیں، کتنے دن رہیں گے وہاں؟ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہے۔ ایک تو کریلا اوپر سے نہیں چڑھا، حرکتیں اتنی خراب، اللہ کی قدرت کا انکار، اور اوپر سے کیا کہتے ہیں نبی جب ان سے کہتے ہیں بغاوت نہ کرو ورنہ خدا کا قہر آ سکتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اگر سچے نبی ہو تو لاؤ دکھاؤ کہاں ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ مانگتے ہیں برائی بھلائی سے پہلے، عذاب مانگ رہے ہیں۔ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، ایک مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا، کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچ کہہ رہے ہیں تو اے اللہ آسمان سے پتھر برسا دے، دردناک عذاب لیا۔ یہ عذاب مانگ رہے ہیں، اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں عذاب ہوگا نہیں، عذاب یہ خالی دھمکیاں ہیں، جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے بلی آ جائے گی، دھمکی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ ان جیسے کام کرنے والے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور ان کو سزائیں مل چکی۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ، اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے عذاب والے لوگ، بہت سے عذاب، بہت سے سزاؤں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، قوم فرعون، یہ سب کیا تھے؟ نبیوں کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد زندہ نہ ہونے کے قائل، جزا و سزا کے منکر، قیامت کے منکر تھے۔ اللہ کا عذاب آیا نہیں آیا؟ یہ عذاب والے کام بھی کر رہے ہیں اور عذاب مانگ بھی رہے ہیں، پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وجہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں کو ان کے ظلم کے باوجود۔ اللہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، وہ سزا دے سکتا ہے مگر سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے، بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سی چیزوں پہ سزا دیتا ہے اتمام حجت کے بعد۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا پروردگار سخت عذاب والا بھی ہے۔ کیسے؟ پہلے مہلت دیتا ہے، جب مہلت کے باوجود لوگ توبہ نہیں کرتے اور باز نہیں آتے اور گناہ کرتے کرتے دھستے چلے جاتے ہیں، پھر معافی کا موقع نہیں رہتا اور اللہ کا عذاب ایک دم سے آتا ہے، پھر کسی کے ہٹائے نہیں ہٹتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جیسے یہ توحید کے منکر تھے ایسے یہ نبی کی نبوت کے بھی منکر تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہم آپ کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو نبی مان سکتے ہیں، مگر جو معجزہ ہم کہیں وہ والا دکھا دیجیے۔ کیا معجزہ؟ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے۔ کیا کیجئے؟ مکے کی جو پتھریلی زمین ہے اس کو کھیتی کے لائق بنا دیجئے۔ ہمارے باپ جو مر گئے ان کو زندہ کر دیجئے، ہم سے بات کرا دیجئے۔ یہ سارے معجزات اللہ کے نبی دکھا سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن نبی نے معجزات دکھائے نہیں۔ کیوں بولو؟ اللہ کی طرف سے معجزات دکھائے کیوں نہیں گئے؟
اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، پھر اگر نہیں مانتی ہے تو فوراً ہلاک کر دی جاتی۔ یہ نہ مانیں گے مگر ان کی اولادیں مانیں گے۔ اس لیے اگر معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا، وہ بھی کیوں؟ اس میں بھی کیا؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رحم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی آیت نشانی اترتی ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ نبی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ کیا اللہ کے نبی نے معجزے نہیں دکھائے؟ تمام نبیوں سے زیادہ معجزے دکھائے، پھر کافر کیوں کہتے تھے معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ مطلب کیا تھا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اور یہ ضد بلا وجہ کی ہے۔ ارے آپ کو دلیل چاہیے نا، کہ یہ مکان کس کا؟ کہنے میرا ہے، کہنے گواہ پیش کیجئے۔ آپ نے گواہ پیش کر دیا، کہنے یہ نہیں، یہ ہمارے باپ کو گواہی میں پیش کریں تو مانی جائے گی بات۔ بھئی گواہ ہونا چاہیے، آپ کی مرضی کے گواہ لائے جائے کیا؟ تو سمجھنے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے ایک معجزہ کافی، اور اگر نہ سمجھنا چاہے تو ہزاروں اس کے سامنے معجزات دکھا دیے جائیں، جب بھی مانے گا نہیں۔ پھر کوئی نہ کوئی اس کے اندر، جب آدمی کو نہ ماننا کا ارادہ ہوتا ہے تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، یاد ہے، مرزا مظہر جانے جانا، بیوی ان کی معتقد نہیں تھی۔ ایک دن کرامت ظاہر ہوئی، اڑے وہ گھر کی طرف سے نکلے، بیوی کہنے اپنے آپ کو بزرگ کہہ دو، آج میں نے بزرگ دیکھا۔ ہوا پہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے وہ سمجھے کہ لگتا ہے یہ اب قریب آ گئی ماننے کے۔ کہنے بیگم وہ ہم ہی تھے، کہنا جبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ ہے غیر کی مانیں گے وہ بے چونو چرا، ہم کہیں گے فی نکالی جائے گی۔ جب آدمی طے کر لیتا ہے ماننا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ 100 طرح کی دلیلیں ان کے سامنے پیش کر دیں پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر، یہ آپ سے اگر معجزہ مانگ رہے ہیں تو ان کا مانگنا ہی غلط ہے۔ آپ سے معجزہ مانگنا غلط۔ کیوں غلط؟ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ سونا خریدنا ہے اور آپ کپڑے کی دکان والے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہار دکھائیے، بندے دکھائیے، جھومر دکھائیے، وہ کہے گا اپنی عقل کا علاج کیجیے۔ یہاں کپڑا بکتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے، یہ کہہ رہے معجزہ دکھائیے۔ معجزہ ظاہر کرنا یہ نبی کا کام، کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ آپ کہہ دیئے انما انت منذر، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اے پیغمبر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے لوگوں کو ڈرا دیا، اتنا کافی ہے بس۔ معجزہ دکھانا آپ کا کام نہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رہبری کرنے والے اور رہنمائی کرنے والے آپ سے پہلے بھی بھیجے ہیں، کم و بیش۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا جو کسی کے کہنے سے معجزہ خود سے دکھا دیتا۔ اس لیے معجزہ دکھانا پیغمبر کا کام ہے ہی نہیں، تو اللہ کا کام۔ ہر قوم میں اللہ نے رہبر بھیجے۔ دنیا میں جتنی قومیں انبیاء آتے رہے، تو ضروری نہیں کہ ہر قوم میں نبی ہی آیا ہو۔
وہ دیکھیے بیٹھے ایسے اور سونے لگے. ایسے بیٹھو گے تو سو گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہر قوم میں نبی آنا ضروری نہیں ہے، نبی کا پیغام پہنچ جانا چاہیے. نبی نہیں آیا، نبی نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا تبلیغ کے لیے. ایسے پوری دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دین کی دعوت دینے والے نہ پہنچے. ہاں ایک الگ بات ہے، جتنے نبی آئے وہ خاص حصے کی رہبری کے لیے آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ سارے عالم کی رہبری کے لیے آئے اور قیامت تک کی رہبری کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ اتنا بھی نہیں تھا، آواز متاثر ہے، لیکن ہم نے کہا ناغہ نہ ہو، بے برکتی ہو جاتی ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، آواز گرفتہ ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. محمد رمضان علی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. ابو صالح اور حبیبہ یہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. شوہر کے انتقال پر ایصال ثواب کے لیے کیا لکھا ہے؟ درود لکھا ہے کیا؟ درود پڑھ کر بخشیں. یا سب ایک ساتھ؟ اچھا یہ مطلب پوچھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے اور روز بخشا جائے، یا پورا ختم کر کے بخشا جائے؟ روزانہ جو پڑھے وہ بخشتے رہے، یہ نہیں کہ اکٹھا ہو جانے دو. ارے تھوڑا تو پہنچے ہیں، تھوڑی تو راحت ملے کم سے کم. بعد میں ایک مٹکا بھیجنا، ایک گلاس تو پہلے پانی پلا دو کم سے کم ہے. محمد رفیق کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. کلن کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بول بھی بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اگر وضو کر رہا ہے آدمی یا کھانا کھا رہا ہے، استنجا کر رہا ہے، تو سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، چاہے وضو کر رہا ہو، چاہے وہ مسئلے بتا رہا ہو، کتاب سنا رہا ہو، یا وضو کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، تو جب کوئی آدمی عبادت میں مصروف ہو تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسی نے سلام کر لیا انجانے میں تو بعد میں اس کا جواب دینا چاہیے. جہاں تک استنجے کا تعلق ہے، وہ تو ایسی حالت ہے جس میں آدمی کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کسی نے کر لیا، جب بھی سلام کا جواب اس وقت نہیں دینا چاہیے بلکہ بعد میں دینا چاہیے. کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مکروہ نہیں ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے، سلام آپ نے کیا، جواب دینے کے چکر میں کہیں لقمہ وقمہ پھنس گیا تو اس لیے. لیکن سلام کرنا حرام و ناجائز ایسے موقع پر نہیں ہے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. ایک صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا، حضرت نے جواب نہیں دیا. وہ سمجھے کہ شاید سنا نہیں، انہوں نے پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا. وضو مکمل ہونے کے بعد جواب دیا اور فرمایا جب کوئی عبادت کر رہا ہو تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. عمل کر کے دکھا دیا. شبانہ عالم کے آپریشن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب فرمائے اور صحت عطا فرمائے.
رمضان الحق بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حافظ جمیل صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ظاہر حسین بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جہاں کئی تیرے بندے پریشان حال غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا دے دے، جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔